السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم بصائر من ربکم تحقیق آ چکی روشن نشانیاں تمہارے پاس روشن نشانیاں من ربکم تمہارے رب کے پاس سے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ چکی ہیں۔ اصل میں بصائر یہ بصیرہ کی جمع ہے، بصیرت۔ ایک بصارت ہوتی ہے اور ایک بصیرت۔ بصارت کا معنی ظاہری روشنائی، وہ چیزیں جو آنکھوں سے نظر آتی ہیں، اور بصیرت سے مراد یعنی دل سے نظر آنے والی چیزیں، دلی بصیرت۔ تو یہاں بصائر جو بصیرہ کی جمع ہے، اس سے مراد روشن نشانیاں ہیں، ایسی روشن نشانیاں کہ اگر ایک انسان حق قبول کرنے کی نیت سے، غور کرنے کی نیت سے اگر ان نشانیوں پہ غور کرے گا تو اسے انشاءاللہ ہدایت مل کر رہے گی۔ جو انسان حق کی تلاش کرتے ہوئے اگر قرآن کریم کو، احادیث مبارکہ کو، دیگر اللہ رب العالمین کی توحید کے جو دلائل جو کائنات میں جگہ جگہ بکھرے پڑے ہیں، اگر ان پر غور کرے، انبیاء کرام علیہم السلام کی معجزات پر غور کرے، تو ہر دلیل ہی وہ اتنی روشن دلیل ہے کہ جو اگر خلوص دل سے حق تلاش کرنے کی نیت سے اگر وہ ان چیزوں کا مطالعہ کرے، قرآن و حدیث کو پڑھے، تو وہ حق قبول کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا۔ اصل میں مسئلہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص قرآن و حدیث کے دلائل ہوں، معجزات ہوں، یا دیگر کائنات میں بکھری اللہ کی نشانیاں ہوں، جب کوئی شخص ان کو ہٹ دھرمی کی نظر سے دیکھتا ہے، جب نہ ماننے کا ذہن میں بٹھا کر اعتراض کرنے کی غرض سے جب وہ ان چیزوں کا جائزہ لیتا ہے، تو پھر بجائے اس کے کہ یہ چیزیں اس کے لیے بصیرت کا، دل کھولنے کا، شرح صدر کا باعث بنے، یہ چیزیں اسے باقاعدہ گمراہ کر دیتی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ قرآن کریم سے بڑی ہدایت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کو جگہ جگہ قرآن کریم میں ہدایت، روشنی، نور، شفا قرار دیتے ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ قرآن کریم کس کے لیے روشنی ہے، کس کے لیے ہدایت ہے؟ صرف اس شخص کے لیے جو قرآن کریم کو حق تلاش کرنے کے لیے پڑھے، مسلمانوں کے لیے ہدایت ہے، اور جو قرآن کریم کو حق تلاش کرنے کی نیت سے پڑھے گا، نیوٹرل ہو کے پڑھے گا، تو انشاءاللہ اسے بھی حق مل کر رہے گا۔ لیکن جو شخص قرآن کریم کو اعتراض کرنے کے لیے ہٹ درمی کرتے ہوئے تنگ نظری کے ساتھ پڑھتا ہے، پہلے سے ذہن میں کچھ طے کیا ہوتا ہے، بس قرآن کریم کو اعتراض کرنے کی نیت سے پڑھتا ہے، جس طرح اورینٹیکلسٹ مستشرقین نے کیا۔ انہوں نے قرآن کریم اور احادیث مبارکہ، عربی زبان سیکھی، قرآن کریم کا مطالعہ کیا، احادیث کا مطالعہ کیا، مقصود صرف یہ تھا کہ دین اسلام پر اعتراض کرنے کی وجوہات تلاش کی جائیں۔ وہ وجہ بنتی ہے یا نہیں بنتی، الٹی سیدھی وجوہات انہوں نے تلاش کی، تو بجائے اس کے کہ قرآن کریم سے اور احادیث مبارکہ سے انہیں ہدایت ملتی، ان کی گمراہی پر مزید مہر لگ گئی، مزید گمراہ ہو گئے، الا ماشاء اللہ۔ کئی ایسے بھی تھے جو اس چکر میں ان کے دل میں تلاش بھی تھی کہ اگر ہمیں حق مل گیا تو ہم قبول کر لیں گے، کئی ایسے بھی تھے جو مسلمان ہو گئے، لیکن زیادہ تر لوگ وہ گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ اس قرآن کے ذریعے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، بہت سے لوگوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم، تحقیق آ چکی تمہارے پاس، بصائر، روشن دلائل، روشن نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فمن ابصر فلنفسہ، پس جو ان کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لے،
جو ان سے نصیحت حاصل کر لے ان دلائل سے، قرآن و حدیث کے دلائل ہوں، معجزات ہوں، دیگر اللہ کی نشانیاں ہوں کائنات میں بکھری ہوئی، تو جو ان کو آنکھیں کھول کر دیکھے، دل کی بصیرت کے ساتھ ان چیزوں کا مطالعہ کرے، فَلِنَفْسِهِ، پس وہ اس کے نفس کے لیے ہے. یعنی اگر کوئی ان نشانیوں پر غور کرے اور اسے ان نشانیوں کی سمجھ آئے، بصیرت حاصل ہو، اس کو فائدہ ہو ان نشانیوں سے، وہ مسلمان ہو جائے، اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، تو اس کا فائدہ کسی اور کو نہیں ہوتا، اس کا فائدہ انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے. وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا، اور جو اندھا رہے ان نشانیوں سے، فَعَلَيْهَا، بس اسی کے اوپر ہے، یعنی اس کا وبال اسی کے اوپر ہے. اگر کسی شخص کو یہ قرآن و سنت کے دلائل، یہ معجزات، یہ کائنات میں پھیلی دیگر دلائل توحید، اگر کسی کو سمجھ نہیں آتے، اس کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اس کی بغاوت کی وجہ سے، تو اس کا وبال اسی پر ہوگا. اگر وہ ایمان قبول کرنے سے رہ جائے گا تو اس کا وبال اسی کے اوپر ہوگا، کسی اور کے اوپر اس کا وبال نہیں ہوگا. تو انسان اگر اسلام قبول کرتا ہے یا قرآن و حدیث اور اللہ کی جو روشن نشانیاں ہیں ان سے فائدہ اٹھاتا ہے، تو اس سے انسان کا اپنا فائدہ ہوتا ہے. اور اگر انسان فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اس کا وبال انسان کے اوپر خود ہوتا ہے. کئی ایسے لوگ بھی ہیں، یہ تو کفار کی بات ہو رہی ہے، کئی ایسے لوگ بھی ہیں جن کو اسلام کا دعویٰ ہوتا ہے، قرآن و سنت کو ماننے کا دعویٰ ہوتا ہے، ان کے سامنے کتاب و سنت کے دلائل پیش کیے جاتے ہیں، لیکن وہ کتاب و سنت کے دلائل، واضح دلائل دیکھنے کے باوجود ان دلائل پہ غور نہیں کرتے. وہ اپنے رسم و رواج اور جو کچھ ان کے آباء و اجداد سے انہوں نے جو دین سیکھا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اسی پر عمل کرتے ہیں، اور وہ کتاب و سنت کے دلائل کو کوئی اہمیت نہیں دیتے، ان کی تعویل کر دیتے ہیں. اپنے آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنے عقائد کو، اپنے خیالات کو بدلنے کی بجائے وہ کتاب و سنت کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، والعیاذ باللہ. جو شخص ایسا رویہ رکھے تو اس کا نقصان، اس کا وبال اسی کو ہے. اور جو شخص کتاب و سنت سے بصیرت حاصل کرے اور فائدہ اٹھائے، اپنی اصلاح کرے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو، تو اس کا فائدہ بھی انسان کو ہی ہے. کہ ساری دنیا کے لوگ اگر مسلمان ہو جائیں، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والا آخری شخص، اگر یہ سب سے نیک ہو جائیں، نبیوں جیسے نیک بھی ہو جائیں، اور سب ایمان لے آئیں، سب دین کے غلبہ کی کوشش کریں اور دین کے لیے ہر قسم کی قربانی دیں، اللہ کی بادشاہت میں اس سے اتنا بھی اضافہ نہیں ہوتا جتنا اگر سمندر میں سوئی ڈالی جائے تو اس سوئی کے ساتھ پانی لگتا ہے. اللہ کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اور اگر یہ سب مل کر اس کائنات کے بدبخت ترین شخص کی طرح، شیطان کی طرح کیوں نہ ہو جائیں دنیا کے سارے لوگ، اور پھر یہ سب لوگ جو ہیں وہ دین کو نقصان پہنچانے کے درپے ہوں، اللہ کے دین کو مغلوب کرنے کے درپے ہوں، اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کریں، اور سب کے سب جو ہیں وہ کافر ہوں، بدترین شخص کی طرح ہو جائیں، اللہ کی بادشاہت میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی جتنی سمندر کے اندر سوئی ڈالیں تو سوئی کے ساتھ پانی کا قطرہ لگتا ہے. حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے. تو کوئی ہدایت حاصل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی اپنی ذات کو ہوتا ہے، اور جو ہدایت حاصل نہ کرے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا ہے، میرے ہدایت حاصل کرنے سے کوئی اسلام کا فائدہ ہو جانا تھا، میں مسلمان نہیں ہوا تو اسے اسلام کو بڑا نقصان ہو گیا ہے. تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے. وہ اس کا نقصان سراسر انسان کو خود ہوتا ہے. انسان کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. قرآن کریم اللہ نے یہ موضوع کئی جگہ بیان کیا ہے. یہ سورہ نمل آیت نمبر 92 میں اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اس کے اپنے نفس کو ہوتا ہے. وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوتا ہے، فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ، تو آپ فرما دیجئے سوائے سے کہ نہیں میرا کام تو صرف ڈرانا ہے. دوسری آیت میں فرمایا کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، جو ہدایت یافتہ ہوتا ہے
اپنے نفس کے لیے ہوتا ہے، ومن ضل فإنما يضل علیہا، اور جو گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال اسی کے نفس کے خلاف پڑتا ہے۔ یہی بات ہم یہاں پڑھ رہے ہیں، فمن ابصر فلنفسہ، جو بصیرت حاصل کرے گا ان معجزات سے، ان دلائل سے، تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہوگا۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا ہوگا ان روشن نشانیوں سے، جو نصیحت حاصل نہ کرے، اللہ نے اس کو اندھے ہونے سے تشبیہ دی ہے۔ جو اندھا رہا ان روشن دلائل سے، ان کتاب و سنت کے دلائل سے، معجزات سے، جو اندھا رہا، اپنی آنکھیں بند کیے رکھی، اپنے دل کو اس نے بند کیے رکھا، فائدہ نہ اٹھایا، فعلیہا، تو اس کا وبال اسی کے نفس پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، آپ اعلان کر دیجئے، اور نہیں ہوں میں علیکم تمہارے اوپر بحفیظ، کوئی نگران، کوئی ٹھیکیدار، میں تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، تمہارے اوپر زبردستی کرنے والا نہیں ہوں، میں تم پر کوئی جبر کرنے والا نہیں ہوں، میں تمہیں زبردستی، مجھے اللہ نے تمہیں مسلمان بنانے کے لیے نہیں بھیجا، بلکہ میرا کام کیا ہے؟ میرا کام جو ہے وہ تمہیں نصیحت کرنا ہے، تم تک حق کی بات پہنچانی ہے۔ کوئی اگر مانتا ہے تو اس کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، کوئی اگر نہیں مانتا تو اس کا وبال بھی اسی کے اوپر ہے۔ اگر کوئی نہیں بھی مانے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ تو مکمل ہو جائے گا، اور آپ کا فریضہ لوگوں کو مسلمان بنانا زبردستی یہ نہیں ہے، آپ کا فریضہ لوگوں تک دعوت دینا ہے، اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے اترا آپ اسے آگے پہنچا دیجیے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی، اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذمہ داری کو بدرجہ اتم بہترین طریقے سے پورا فرمایا۔ صحابہ کرام نے اس بات کی گواہی بھی دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اس کی گواہی لی کہ کیا میں نے دین پہنچا دیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا آپ نے پہنچا دیا ہے، تو آپ نے فرمایا اے اللہ گواہ رہنا، تو میں تمہارے اوپر نگرانی کرنے والا، زبردستی کرنے والا نہیں ہوں، جبر کرنے والا نہیں ہوں، میرا کام جبر کرنا نہیں ہے۔ انما انت نذیر، دوسری آیت میں ہے سوائے اس کے کہ نہیں آپ کا کام تو ڈرانا ہے۔ ایک اور آیت میں فرمایا ان علیک الا البلاغ، آپ کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، اللہ کا کام حساب لینا ہے۔ کوئی اگر نہیں مانے گا تو پھر اس کی سزا وہ خود ہی بھگتے گا دنیا اور آخرت میں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، الآیاتی آیتیں، صرف یصرف، پھیر پھیر کر بیان کرنا۔ ایک ہی موضوع کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک طریقے سے نہیں، کئی طریقوں سے، کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے، کہ لوگوں کو ہدایت ہو جائے، لوگ ہدایت حاصل کر لیں، اگر ایک طریقے سے سمجھ نہیں آ رہی تو دوسرے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ اللہ تعالیٰ کھول کھول کر آیتیں بیان کرتے ہیں اور پھیر پھیر کر کبھی کس طریقے سے کبھی کس طریقے سے حق کو واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کبھی قرآن کریم کا تھورولی مطالعہ کریں تو دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے شرک کے رد میں دلائل پیش کیے ہیں، کس طرح اللہ تعالیٰ نے بعث بعد الموت کے حق میں دلائل پیش کیے ہیں، کس طرح اللہ رب العالمین نے جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر الٹے سیدھے اعتراضات کرتے تھے، کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان اعتراضات کا ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے جواب دیا ہے۔ جو لوگ انبیاء کرام علیہم السلام کو اس لیے نبی نہیں مانتے تھے، اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے کہ وہ بشر ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کے اعتراضات کا ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے جواب دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، ایک طریقے سے نہیں کئی طریقوں سے۔ حالانکہ ہم پڑھ چکے ہیں اللہ کا اس میں کوئی اپنا فائدہ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان بھی لے آئے، پوری دنیا مسلمان ہو جائے، پوری دنیا متقی ترین شخص کی طرح ہو جائے، انبیاء کرام علیہم السلام کی طرح کیوں نہ ہو جائے، اللہ کی بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ تو اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے، اپنے مخلوق کے کتنے خیر خواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ تفصیل کے ساتھ پھیر پھیر کر آیتوں کو اللہ تعالیٰ پیش کرتے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، اور تاکہ وہ کہیں کہ آپ نے پڑھ لیا ہے۔ درسہ پڑھنا، تو درستہ فعل ماضی واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، 7واں صیغہ، تاکہ وہ کہیں آپ نے پڑھ لیا ہے، یعنی اللہ نے تو پھیر پھیر کر دلائل پیش کیے، پھیر پھیر کر اللہ نے دلائل اس لیے پیش کیے تھے، آیات اس لیے پیش کی تھیں کہ لوگوں کو فائدہ حاصل ہو، لوگ ایمان لے آئیں،
لیکن لوگوں نے ایمان لانے کی بجائے لوگوں نے کیا کہا کہ آپ تو کہیں سے پڑھ آئے ہیں، کہ جو آپ اتنی تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کو واضح کر رہے ہیں، اتنے پھیر کر مختلف دلائل سے آپ حق کو واضح کر رہے ہیں، ہمارے عقائد کا رد کر رہے ہیں، آپ یہ کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کام خود نہیں کر سکتے۔ اب اس کا جواب یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، لیکن وہ اس بات کو مانتے نہیں تھے۔ انہوں نے کہا اصل میں آپ نے اس کو کہیں سے لکھوا لیا ہے، آپ یہ جو اہل کتاب ہیں پرانے، ان لوگوں سے آپ کا رابطہ ہے، ورقہ بن نوفل اور دیگر ان جیسے لوگ، ان سے آپ کا رابطہ ہے، آپ ان کے پاس جا کر ان سے میٹنگز کر کے کچھ اہل کتاب کی کتابوں سے کچھ چیزیں پڑھ آتے ہیں، کچھ وہ قرآن کریم کو پہلے لوگوں کی کہانیاں کہتے تھے، تو آپ پرانے لوگوں کی کہانیاں لکھ لاتے ہیں اور آپ ان کو پڑھ لکھ کر آپ ان چیزوں کو ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ نے تو اس لیے کھول کر آیتیں بیان کی تھی تاکہ لوگوں کی اصلاح ہو، حالانکہ اس میں اللہ کا فائدہ نہیں ہے، لوگوں کا فائدہ ہے، لیکن انسان کتنا ناشکر ہے اور انسان کتنا بدبخت ہے وہ انسان کہ اللہ اس کے لیے ہدایت کی باتیں کھول کر بیان کریں، پھیر کر بیان کریں۔ انسان ہدایت حاصل کرنے کی بجائے الٹے سیدھے اعتراضات شروع کر دے، الٹی سیدھی باتیں انسان کرنا شروع کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ آپ کہیں سے پڑھ آئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے ہی نہیں، یہ آپ نے خود لکھی ہے، اور آپ نے خود بھی نہیں لکھی، آپ یہ اہل کتاب کے لوگوں سے بہت سی باتیں پڑھ آتے ہیں، آپ ان سے لکھوا لیتے ہیں اور آپ ان کو ایک وحی کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ وحی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اس کو آپ نے اپنے پاس سے خود گھڑا ہے اور آپ نے اس کو کہیں سے پڑھ لیا ہے، ولیعذ باللہ۔ وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو آیتیں پھیر کر اس لیے بیان کی تھی تاکہ لوگوں کو ہدایت ہو، لوگ ایمان لائیں، لیکن لوگوں نے آگے سے کہا کہ آپ تو کہیں سے پڑھ آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے تو آیتیں کھول کر پھیر کر اس لیے بیان کی تھی تاکہ لوگوں کے سامنے ہر شے واضح ہو جائے، کھل کر ہر شے سامنے آ جائے، تاکہ ہم واضح کر دیں اس کو۔ قوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جانتی ہے، جو جانتے ہیں ان کے لیے تو یہ چیزیں واضح ہو جاتی ہیں، جو جانتے ہیں اللہ کی معرفت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کو، قرآن کریم کی حقانیت کو، تو جو جانتے ہیں ان کے لیے تو چیزیں بہت کھل جاتی ہیں، سورج کی طرح روشن ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو باقی لوگ ہیں وہ ہدایت حاصل کرنے کی بجائے وہ کہتے ہیں کہ آپ کہیں سے پڑھ آئے ہیں۔ قرآن کریم میں کفار کے اس اعتراض کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے۔ ایک آیت کریمہ میں سورہ فرقان کی ایک آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان کے اس اعتراض کو اس طرح بیان کرتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 4، اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ، کافروں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک بہت بڑا جھوٹ، والعیاذ باللہ، یعنی یہ قرآن، انہوں نے کہا نہیں ہے یہ قرآن مگر ایک افک ایسے جھوٹ کو کہتے ہیں جو بہت بڑا جھوٹ ہو۔ اللہ معاف کرے، جو ایک بہکا ہوا شخص ہی جو بڑا جھوٹ بول سکے اس کو افک کہتے ہیں، جو ایک نارمل شخص جھوٹ نہ بول سکے ایسا جھوٹ جو بہکا ہوا شخص بولے، افک بہت بڑا جھوٹ، بہت بڑے جھوٹ کو کہتے ہیں۔ کافروں نے کہا نہیں ہے یہ مگر ایک بہت بڑا جھوٹ، افتراہ، اس نے گھڑ لیا ہے اس کو، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور مدد کی ہے اس کی اس پر دوسرے لوگوں نے، یعنی یہ قرآن یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے انہوں نے، اور دوسرے لوگوں نے، کچھ لوگوں کے ساتھ یہ بیٹھتے ہیں، ان لوگوں نے ان کو پڑھا دیا ہے، ان لوگوں نے ان کی مدد کی ہے۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، اللہ فرماتے ہیں کہ بس تحقیق یہ لوگ آئے ہیں ظلم کو اور جھوٹ کو۔ ان لوگوں نے کتنی جھوٹی اور کتنی ظالمانہ بات کہی ہے قرآن کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ وقالوا اساطیر الاولین، اور انہوں نے کہا کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ قرآن کریم کا ایک بڑا حصہ قصص پر مشتمل ہے، قصص الانبیاء، اس کے بڑے مقاصد ہیں، لیکن بدبخت وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، اکتتبھا، اس نے لکھوا لیا ہے ان کو، فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، وہ املا کروائی جاتی ہیں اس کو صبح شام یہ جاتے ہیں اپنے ساتھیوں کے پاس اور وہاں سے یہ چیزیں لکھ لاتے ہیں، تو
ہمارے سامنے ان کو اللہ کے قرآن کے طور پر پیش کر دیتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ اللہ فرماتے ہیں اتبع ما اوحی الیک من ربک، پیروی کیجئے جو کچھ وحی کیا گیا آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے، یعنی اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بکواس کرتے ہیں کفار، آپ کو جو تکلیف پہنچاتے ہیں، ظاہری بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افسوس ہوتا تھا کفار کے اس رویے سے، تو اللہ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ کفار کے اس رویے کی وجہ سے پریشان نہ ہوں۔ آپ کیا کریں؟ آپ پیروی کریں جو وحی کی گئی آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے۔ کفار قرآن کو وحی مانیں یا نہ مانیں، آپ کو سچا مانیں یا نہ مانیں، آپ کو تو پتہ ہے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپ کو تو پتہ ہے قرآن کریم اللہ کی سچی کتاب ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے آپ ان کی فکر نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ جو آپ پر وحی ہوا آپ کے رب کی طرف سے آپ اس کی پیروی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیروی کرتے ہی کرتے تھے، تو گویا کہ آپ کے ذریعے آپ کی امت کو مخاطب کیا گیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا آپ کی امت ہو، تو ہم اللہ کی وحی کے پابند ہیں، اللہ کی وحی اور اللہ کی وحی کی پیروی کے پابند ہیں۔ اگر دین اسلام کسی شے کا نام ہے تو وہ نام ہے قرآن اور سنت کا، جو اللہ کی وحی ہیں۔ قرآن و سنت کی پیروی، اللہ کی وحی کی پیروی، یہ دین اسلام اس کا نام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کے پابند تھے اور ہم بحیثیت امتی بھی اسی بات کے پابند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی وحی کے پابند تھے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ قرآن کے علاوہ آپ پر سنت کی صورت میں وحی ہوتی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پابند تھے، تو آپ کی امت بھی وحی کی پابند ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سنت کی صورت میں وحی ہو، اس کے پابند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں ہر انسان کے ذہن میں باتیں آتی رہتی ہیں، حکمت کی باتیں، اچھی باتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اپنے ذہن میں آنے والی اچھی باتیں، حکمت کی باتیں، ان کے پابند بھی نہیں تھے، آپ صرف اور صرف وحی کے پابند تھے، جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے وحی ہوتی۔ اور جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کوئی بات، دین کی بات بتاتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ لوگوں کو دین کی بات وحی کی روشنی میں فرماتے تھے۔ جب بھی آپ لوگوں کو اللہ کی طرف سے کوئی بات بتاتے، دین کی کوئی بات بتاتے، تو وہ آپ یا قرآن کریم کی روشنی میں بتاتے یا حدیث مبارکہ کی روشنی میں، یا کتاب و سنت پر غور و فکر کر کے جو آپ کو سمجھ آتی آپ وہ بتا دیتے۔ اگر اس فہم میں کوئی اصلاح کی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح فرما دیتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جو بھی دین پہنچایا، یا تو وہ آپ پر قرآن کی آیت اتری آپ نے آگے پہنچا دی، آپ پر کوئی سنت وحی ہوئی آپ نے آگے پہنچا دی، یا جو پہلے آپ پر قرآن کی آیات اور سنت وحی ہو چکی تھی ان میں غور کر کے، ان میں اجتہاد کر کے آپ اپنے فہم سے لوگوں کو دین بتاتے، اور اگر اس میں کوئی بہتری کی گنجائش ہوتی تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہتری بھی کر دیتے۔ یہ میں نے تیسری بات کیوں کہی ہے؟ یہ تیسری بات میں نے اس لیے کہی ہے کہ آپ نے بعض باتیں بتائیں صحابہ کرام کو، تو اس میں بعد میں اللہ تعالیٰ نے اس میں مزید بہتری، مزید اصلاح فرما دی۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر کے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا صحابہ کرام سے، اور پھر جو آپ نے فیصلہ فرمایا وہ حضرت ابوبکر صدیق کی رائے کے مطابق فیصلہ فرمایا کہ فدیہ لے لیا جائے، لیکن اللہ کی طرف سے اصلاح آ گئی، بہتری آ گئی، کہ تنبیہ آ گئی اللہ کی طرف سے کہ حضرت عمر والی رائے وہ زیادہ بہتر تھی، اس پر عمل ہونا چاہیے تھا، ان سب کو قتل کر دینا چاہیے تھا۔ سورہ انفال کے اندر 10ویں پارے میں یہ تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح دیگر کئی موقعوں پر اصلاح بھی ہوئی ہے، بہتری کی اللہ نے بہتری بھی فرمائی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ قرآن کی روشنی میں کوئی بات بتائیں، اور یا سنت آپ پر کوئی وحی ہو اور آپ وہ بتائیں، یا آپ کتاب و سنت سے جو آپ سمجھیں وہ آپ بتائیں۔ اگر اس فہم میں کوئی مزید بہتری کی گنجائش نہ ہو
تو اللہ کی طرف سے خاموشی ہو تو وہ گویا کہ وہ وحی کے حکم میں ہوتی ہے وہ بات، اور اگر اس میں کوئی اصلاح کی کوئی بہتری کی گنجائش ہو تو اللہ کی طرف سے بہتری آ جائے تو وہ پھر بھی وہ وحی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور دین صحابہ کرام کو جو کچھ فرمایا ہے وہ وحی کی روشنی میں فرمایا ہے، وہ وحی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ستارے کی قسم جب وہ گرے تمہارا ساتھی نہ گمراہ ہوا ہے نہ بہکا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى، اور وہ خواہش سے نہیں بولتے، یعنی دین کی جو بات ہو، مفسرین نے یہاں صراحت کی ہے دین کی بات مراد ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت نبوی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت بشری تھی۔ جب بھی آپ نے صحابہ کرام کو کوئی بات بطور نبی فرمائی یعنی دین کی بات فرمائی تو وما ينطق عن الهوى، آپ پھر خواہش سے نہیں بولتے تھے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے تھے۔ ان هو الا وحی یوحیٰ، آپ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر دینی بات وہ وحی ہوتی تھی، جو وحی کی جاتی تھی۔ باقی اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی وحی کے علاوہ کچھ کلام ہی نہیں کی، نہیں، آپ وحی کے علاوہ بھی کلام فرماتے تھے، آپ بشر بھی تھے، آپ انسان بھی تھے، آپ بطور انسان آپ بیویوں کے شوہر بھی تھے، آپ بچوں کے باپ بھی تھے، تو آپ کو کھانے پینے کی ضرورت بھی ہوتی تھی، دیگر حاجات جو انسان کے ساتھ لاحق ہیں وہ بھی آپ کو ہوتی تھیں، آپ وہ بھی سر انجام دیتے تھے۔ تو اگر آپ نے کسی سے کھانا مانگ لیا، پانی مانگ لیا، کوئی اس طرح کی چیز مانگ لی، تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ہر فرمان وہ چاہے وہ ایسا کلام ہو جیسے انسان آپ اس میں ایک دوسرے سے کلام کرتے ہیں تو وہ بھی وحی ہی ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض دفعہ وحی کے علاوہ بھی کلام فرماتے تھے، اور اس کے دلائل بھی موجود ہیں شریعت میں۔ جہاں کہیں صحابہ کرام کو شک ہوتا کہ آپ نے یہ بات بطور وحی فرمائی ہے کہ یہ بات آپ نے بطور مشورہ فرمائی ہے، بطور وحی نہیں فرمائی، وہاں صحابہ کرام آپ سے پوچھ لیتے تھے کہ آپ نے یہ بات بطور وحی فرمائی ہے تاکہ ہم اس کے پابند ہوں، یا یہ بات آپ نے بطور مشورہ، جیسے کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو مشورہ دیتا ہے تو آپ نے بطور مشورہ فرمائی ہے، تو وہاں پھر آپ وضاحت کر دیتے کہ میں نے یہ بات بطور مشورہ فرمائی ہے یا میں نے یہ بات بطور دین فرمائی ہے۔ کئی دفعہ آپ خود وضاحت کر دیتے۔ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو کہا کہ یہ جو کھجوریں ہیں ان کی تعبیر یعنی قلم کاری جو ہے، پیوند کاری، وہ نہ کرو۔ آپ کو خیال ہوا شاید یہ توکل کے منافی ہے، آپ نے صحابہ کرام کو روک دیا۔ جب فصل ہوئی آئندہ، صحابہ کرام نے سمجھا کہ یہ آپ نے بطور دین فرمایا ہے۔ جب آئندہ فصل ہوئی تو فصل کم ہوئی تو آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا تم اپنے دنیا کے امور بہتر جانتے ہو، جو بات میں تمہیں بطور دین کہوں تم اس کے پابند ہو، جو بات میں تمہیں بطور دین نہ کہوں تو دنیا کے امور تم بہتر جانتے ہو، تم میرے پابند نہیں ہو۔ تو آپ نے گویا کہ صحابہ کرام سے کہا کہ تمہیں کھجوروں کی پیوند کاری کا جو میں نے حکم دیا تھا وہ میں نے بطور دین نہیں دیا تھا، وہ میں نے ایک مشورے کے طور پر دیا تھا۔ تو میں تمہیں جو دنیا کی بات ہے تمہاری، تم اس میں اپنی باتیں زیادہ اچھی جانتے ہو، بطور دین جو میں تمہیں بتاؤں تم اس کے پابند ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ جو کچھ ان پر آپ کے اللہ کی طرف سے وحی ہوا، خواہ وہ قرآن کی صورت میں ہو، خواہ وہ سنت کی صورت میں ہو، آپ بھی اس کے پابند تھے، اور ہم بحیثیت امتی بھی ہم وحی کے پابند ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ اعراف میں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، سورہ اعراف آیت نمبر 3۔ پیروی کرو جو کچھ نازل کیا گیا تم پر تمہارے رب کی طرف سے، ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اولیاء کی۔ کیا مطلب؟ بہت واضح آیت ہے کہ جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا صرف اس کی پیروی ہو سکتی ہے، خواہ وہ قرآن ہو خواہ وہ حدیث ہو۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے اترتا ہے، حدیث سنت بھی اللہ کی طرف سے اترتی ہے۔ تو جو کچھ تم پر تمہارے رب کی طرف سے اترا اس کی پیروی کرو۔ اگر تم نے اس کو چھوڑ کر کسی اور کی پیروی کی تو گویا کہ تم نے ان کو اللہ کا شریک بنا لیا، اولیاء کا لفظ استعمال ہوا۔ نہ پیروی کرو اس کے علاوہ اولیاء کی، اولیاء سے مراد یہاں شریک ہیں۔ کیا مطلب ہوا؟ یعنی اگر تم نے ما انزل اللہ کی بجائے، وحی کے بجائے کسی اور چیز کی پیروی کی تو پھر تم نے گویا کہ انہیں اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو
تو اس سے پتہ لگا ہم صرف اور صرف وحی کے پابند ہیں. دین اسلام صرف اور صرف وحی کا نام ہے، ذاتی آراء کا نام نہیں ہے. چاہے وہ عام لوگوں کی ذاتی آراء ہوں، چاہے وہ علماء کی ذاتی آراء ہوں، چاہے وہ کتنے بڑے ہی عالم کیوں نہ ہوں، ان کے ذاتی آراء، ان کے ذاتی اجتہادات علماء کے، وہ بھی دین نہیں ہوتے. اگر وہ صحیح ہوں تو ان کی پیروی کرنی چاہیے ان کو، اور ان علماء کو ڈبل اجر ملے گا. اگر وہ صحیح نہ ہوں بشری تقاضے کے تحت، نبی کے بعد دینی طور پر کوئی معصوم نہیں ہے. نبی جو بات بتائے بطور دین، نبی اس میں معصوم ہوتا ہے. نبی کے بعد علماء جو ہے کوئی بات بطور دین فرمائیں، علماء معصوم نہیں ہیں. تو اگر ان کا اجتہاد دلائل کے مطابق لگ رہا ہے، صحیح ہے اللہ کے علم میں، تو ڈبل اجر ہوگا علماء کو، اور لوگوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ دلائل کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے دلائل کے مطابق. اور اگر وہ قرآن کریم کے خلاف ہے، حدیث مبارکہ کے خلاف ہے، کسی عالم تک کوئی آیت یا حدیث نہیں پہنچی، جس کا امکان ہے، اور صحابہ کرام کو بھی ایسا ہو جاتا تھا، بعض دفعہ کوئی حدیث ان تک نہیں پہنچتی تھی، بعض دفعہ ایک حدیث سے وہ استدلال نہیں کر پاتے تھے جو دوسرے استدلال کر لیتے تھے. تو اگر اجتہادی غلطی ہو جائے تو اپنی کوشش کے باوجود، تو پھر اس عالم کو ایک اجر ملتا ہے، اس مجتہد کو، اور لوگوں کو اس کی پیروی کرنا ضروری نہیں ہے. لوگوں کو اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ قرآن یا حدیث کے خلاف ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت یہ وحی کی پابند ہے اور کسی شے کی پابند نہیں ہے. لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ ہی، مگر وہی. وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کیجئے مشرکین سے. مشرکین سے صرف نظر کریں، مشرکین کی طرف توجہ نہ کریں، مشرکین کی باتیں نہ مانیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، آپ کے واسطے سے آپ کی امت کو خطاب ہے کہ ہم صرف قرآن اور حدیث کے پابند ہیں، اور ہمیں قرآن و حدیث کی پیروی کرنی چاہیے. مشرکین، کفار، ان کے طور طریقے، خواہ وہ ہمیں ظاہراً کتنے ہی اچھے کیوں نہ نظر آئیں، تو ہمیں ان کی پیروی نہیں کرنی. کچھ لوگ یہاں کہتے ہیں کہ جی کفار نے بہت سے ایسے طور طریقے اپنا رکھے ہیں جو وہ اگرچہ دین اسلام کو تو نہیں مانتے، لیکن انہوں نے قرآن سے لیے ہیں وہ چیزیں، انہوں نے وہ چیزیں حدیث سے لی ہیں، انہوں نے وہ چیزیں حضرت عمر سے لی ہیں، فلاں سے لی ہیں، تو ہمیں ان کی پیروی کرنے میں کیا حرج ہے. تو میں آپ سے عرض کروں کہ کفار چاہے ان کے پاس کتنی اچھی باتیں کیوں نہ ہوں ظاہراً، تو ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی. اللہ نے ہمیں کفار سے، مشرکین سے منہ موڑنے کا حکم دیا ہے، ان کے دلائل سے منہ موڑنے کا حکم دیا ہے، وہ کج بحثی کریں ان سے منہ موڑنے کا حکم دیا ہے. ان کی پیروی کرنے سے اللہ رب العالمین نے جگہ جگہ روکا ہے قرآن کریم میں. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈریے. سورہ احزاب کی پہلی آیت ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں اور منافقین کی کبھی پیروی نہ کیجیے گا، کبھی ان کی اطاعت نہ کیجیے گا. اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے آپ جتنا مرضی ان کے لیے جھک جائیں، جتنی مرضی ان کی بات مان لیں، آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتے جب تک آپ ان کی ملت کی پیروی نہ کریں. جب تک آپ خود یہودی عیسائی نہ بن جائیں اس وقت تک یہ آپ سے کبھی خوش نہیں ہوں گے. تو یہود و نصارہ کی پیروی نہیں کرنی، چاہے ان کی بات ظاہراً کتنی اچھی کیوں نہ نظر آئے، چاہے ہمیں یہ مغالطہ ہی کیوں نہ ہو کہ انہوں نے یہ بات قرآن سے لی ہے، یا انہوں نے یہ بات حدیث سے لی ہے، یا انہوں نے یہ بات ہمارے خلفاء سے لی ہے. اگر بالفرض انہوں نے وہ بات قرآن سے لی ہے، یہ حدیث سے لی ہے، یا ہمارے خلفاء سے لی ہے، تو اگر وہ اچھی بات اس لیے ہے کہ انہوں نے قرآن سے یا حدیث سے یا ہمارے خلفاء سے لی ہے، تو ہم قرآن حدیث سے اور ہم خلفاء سے وہ بات ڈائریکٹ کیوں نہیں لے لیتے. ہمیں وہ بات ضرور کفار کے، مشرکین کے واسطے سے لینی ہے. تو بعض لوگ اصل میں یہ مغالطے پیش کرتے ہیں، میں نے اس لیے اس کی وضاحت کر دی. تو ہمیں کفار سے، مشرکین سے کبھی مرعوب نہیں ہونا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو جگہ جگہ ان کی مخالفت کرتے تھے، ان کی غلط باتوں کی بھی مخالفت کرتے تھے، اور اگر کوئی ان کی صحیح باتیں بھی تھیں وہاں بھی آپ مخالفت کرتے تھے، ان کی صرف امت کو یہ بتانے کے لیے کہ آپ کی امت کبھی یہود و نصارہ سے مرعوب نہ ہو.
آپ نے جگہ جگہ ان کی مخالفت کی ہے، یہود و نصارہ کی، بلکہ وہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے یہودی، آپ نے پوچھا کہ یہ کیوں عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں، آپ کو بتایا گیا کہ یہ اس لیے عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی، فرعون غرق ہوا تھا 10 محرم کو، تو آپ نے فرمایا کہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں ان یہودیوں سے، اگر یہودی شکرانے کے طور پر، اور اس لیے روزہ رکھتے ہیں عاشورہ کا کہ حضرت موسیٰ نے رکھا تھا شکرانے کے طور پر، اور یہودی اس کی یاد میں رکھتے ہیں، تو ہم بھی یہ روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم حضرت موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔ لیکن پھر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 کا روزہ رکھوں گا۔ گویا کہ آپ نے روزہ جو ایک صحیح بات تھی، اور یہودی وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں انہوں نے شکرانے کا روزہ رکھا تھا، یہودی بھی روزہ رکھتے تھے، آپ نے بھی وہ روزہ رکھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ میں یہودیوں کی مخالفت کے لیے آئندہ 9 کا روزہ ملا لوں گا تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے کتنی کوشش کی ہے کہ ہم غیر مسلموں سے، چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے کتنا ہی وہ ان کے پاس نعمتیں اور کتنا مال و دولت کیوں نہ ہو، ہم ان سے مروب نہ ہوں، تو ہم ان کی پیروی نہ کریں، مشرکین سے اعراض کریں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اللہ فرماتے ہیں اور اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین کفار ہیں، اگر اللہ چاہتے تو یہ شرک نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ اب اس آیت کا تو واضح سا مطلب یہ ہے اگر اللہ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے۔ کیا مطلب؟ یعنی اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو اللہ کے چاہنے سے کیا ہے، اللہ کی مشیت سے کیا ہے، اگر اللہ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے، یعنی اگر اللہ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے، تو اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو گویا کہ اللہ کے چاہنے سے کیا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر انہوں نے اللہ کے چاہنے سے شرک کیا ہے تو پھر یہ قابل مذمت کیوں ہے؟ تو یہ وہ تقدیر کا ایک مشہور مسئلہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے وضاحت کی تھی، پیچھے بھی تقریباً جہاں آدھا پارہ ہوتا ہے 7واں پارہ، وہاں بھی اسی قسم کی آیت آئی تھی تو میں نے وہاں وضاحت کی تھی۔ تو یہاں بھی میں وضاحت کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ کی مشیت ہے یہ 2 طرح کی ہے۔ اللہ کی مشیت کہہ لیں، اللہ کا ارادہ کہہ لیں۔ اللہ کا ارادہ 2 طرح کا ہے، ایک کو اللہ کا ارادہ یا اللہ کی مشیت کونی کہتے ہیں، اور ایک کو مشیت شرعی کہتے ہیں، یا ایک کو ارادہ کونیہ کہتے ہیں اور ایک کو ارادہ شرعیہ کہتے ہیں۔ ارادہ شرعیہ سے مراد اللہ کی شریعت ہے، اللہ کا دین اسلام ہے، اللہ کی پسند ہے، جو اللہ چاہتے ہیں لوگوں سے کہ لوگ اس کو کریں، اس کو آپ اللہ کی خوشی، اللہ کی مرضی کہہ سکتے ہیں، ارادہ شرعیہ یا مشیت شرعی۔ تو اللہ کی مشیت جو ہے وہ اس کی ایک قسم ہے شرعی، یہ جو اللہ کی شریعت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ نماز پڑھو، اللہ فرماتے ہیں توحید پر عمل کرو، اللہ فرماتے ہیں انصاف کرو، سچ بولو، یہ اللہ کی شریعت ہے، اور اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے تمام بندے اللہ کی شریعت کو مانیں۔ تو یہ اللہ کا ارادہ شرعیہ ہے یا اللہ کی مشیت شرعی ہے، لیکن اللہ نے لوگوں کو اس کا پابند نہیں کیا، اللہ نے لوگوں پر اس اپنے ارادے کو ٹھونسا نہیں ہے، جبراً اللہ نے لوگوں سے اس کو منوایا نہیں ہے۔ اللہ نے لوگوں کے سامنے اپنی شریعت پیش کر دی، اللہ نے انبیاء کرام علیہم السلام پر وحی کی، کہا اس وحی کو لوگوں کے سامنے پیش کر دو، لیکن زبردستی ٹھونسنا نہیں ہے، جیسے آگے آ رہا ہے وما جعلناک علیہم حفیظا، اور نہیں ہم نے بنایا آپ کو ان کے اوپر کوئی نگران، کوئی ٹھیکیدار، کوئی زبردستی کرنے والا، کوئی جبر کرنے والا۔ آپ جبر کرنے والے نہیں ہیں، آپ کا کام صرف پہنچانا ہے شریعت کو۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے اوپر زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، آپ ان کے اوپر دروغہ نہیں ہیں، زبردستی کر کے ان سے تلوار کی نوک پر اسلام قبول کروانے والے آپ نہیں ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ کی مشیت 2 طرح کی ہے، ایک کو مشیت شرعی یا ارادہ شرعیہ کہتے ہیں، یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی خوشی تو ہے، لیکن اللہ نے انسانوں کو اور جنوں کو اس کا پابند نہیں کیا۔ اور ایک اللہ کی مشیت، یہ ایک اللہ کا ارادہ ہے جس کو کونی کہتے ہیں، ارادہ کونیہ یا مشیت کونی۔ تو شریعت و شریعت سے ہے،
اور کونی کان یکون کون ہونا اس سے ہے. دنیا کے اندر جو کچھ ہوتا ہے چاہے وہ اللہ کی خوشی ہو یا نہ ہو وہ ہوتا اللہ کے ارادے سے ہی ہے, ہوتا اللہ کی مشیت سے ہے, چاہے وہ اللہ کی شریعت ہو یا اللہ کی شریعت نہ ہو, اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھیج دی نبیوں کے ذریعے. اب آگے اللہ نے نبیوں کو حکم دیا کہ آپ کا کام پہنچانا ہے, آپ نے زبردستی نہیں کرنی. کوئی مان لے تو اچھی بات ہے, دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی میری نعمتوں کا حقدار ہوگا. کوئی نہ مانے, آپ نے زبردستی نہیں کرنی, اس کی سزا اس کو خود ملے گی, آپ نے زبردستی نہیں کرنی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہم نے ہدایت دی اس کو یعنی انسان کو سیدھے رستے کی. اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اما شاکرن شکر گزار بن جائے و اما کفورا یا ناشکرہ بن جائے. تو اللہ نے وہی تو اتار دی, اللہ نے توحید کی دعوت تو دے دی, نماز کی, روزے کی, انصاف کرنے کی, سچ بولنے کی دعوت تو دی اللہ نے, اور اللہ نے فرمایا جو اس دعوت پر عمل کرے گا وہ جنتی ہوگا, دنیا میں بھی کامیاب ہوگا, آخرت میں بھی کامیاب ہوگا. لیکن اگر کوئی نہ مانے, اللہ نے جبر کرنے کا حکم نہیں دیا. تو گویا کہ اگر کوئی اللہ کی دعوت, اللہ کی وہ وحی جو اللہ نے نبیوں پر فرمائی اور نبی امت تک پہنچاتے ہیں, کوئی نہ مانے, اللہ نے فرمایا زبردستی نہیں کرنی. یعنی اگر کوئی شخص اس کو ماننے سے انکار کر دے, جس طرح ابو جہل نے انکار کیا, دیگر مشرکین نے انکار کیا, تو ان پر زبردستی نہیں ہو سکتی, جبراً ان سے اسلام قبول نہیں کروایا جا سکتا. تو اگر کوئی کفر کرتا ہے تو گویا کہ وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے, کہ اللہ نے فرمایا زبردستی نہیں کرنی, زبردستی کلمہ نہیں پڑھوانا. تو جب کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا ہے تو ہے وہ بھی اللہ کا حکم, کر وہ بھی اللہ کے حکم سے ہی رہا ہے, اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے. دیکھیے دنیا اللہ نے بنائی ہے, اس دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ کے حکم کے بغیر اگر کوئی کفر بھی کرنا چاہے تو وہ اللہ کے اجازت کے بغیر اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر نہیں کر سکتا. اگر کوئی شخص جو ہے وہ اللہ کی وحی پر عمل کرے تو وہ اللہ کی شریعت یا اللہ کے ارادہ شریعہ, اللہ کی مرضی پر عمل کر رہا ہے, اور اس کے لیے پھر اس کی بنا پر دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. اور اگر کوئی شخص وہ اللہ کے ارادہ شریعہ پر عمل کر رہا ہے, کوئی شخص اللہ کی جو وحی جو اللہ نے نبیوں کے ذریعے بھیجی, اللہ کی شریعت, کوئی نہ مانے اس کو, تو اللہ نے زبردستی کرنے سے روکا ہے. اللہ نے اختیار دیا ہے, کوئی چاہے تو کفر کر لے, لیکن وہ اختیار اس طرح کا نہیں ہے کہ پھر اس کو کوئی سزا نہیں ملے گی. اس کی سزا ہے پھر جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. اللہ ناراض ہوتے ہیں, لیکن کفر کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہے انسان کو اور جنوں کو. تو چونکہ اللہ نے نہ ماننے کا اختیار دیا ہے, ظلم کرنے کا اختیار دیا ہے انسان کو, جن کو, اگر کوئی انسان یا جن ظلم کرے اور اللہ کی شریعت نہ مانے تو ہے وہ بھی اللہ کا ارادہ اور ہے وہ بھی اللہ کی مشیت, لیکن وہ اللہ کی مشیت کونی ہے, اللہ کا ارادہ کونیہ ہے. تو یہاں جو اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتے تو وہ شرک نہ کرتے. گویا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انہوں نے شرک کیا ہے تو اللہ کے ارادے سے ہی کیا ہے, اللہ کی مشیت سے کیا ہے. ہاں بالکل, اس کا مطلب ہے شرک اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے, یعنی کوئی شخص اللہ کی مشیت کے بغیر تو شرک بھی نہیں کر سکتا. تو یہ کون سی مشیت ہے؟ یہ مشیت کونی ہے, مشیت شرعی نہیں ہے. مشیت شرعی اللہ کی خوشی, اللہ کی مرضی ہے, جو اس پر عمل کرے اس کے لیے دنیا میں بھی کامیابی ہے, آخرت میں بھی کامیابی ہے. جو مشیت شرعی پر عمل نہ کرے, اللہ کے دیے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کر کے غلط چیز کو اختیار کرے, کر وہ بھی اس لیے رہا ہے کیونکہ اسے اللہ نے اختیار دیا ہے. ورنہ اگر اللہ نے اختیار نہ دیا ہو تو اس دنیا میں اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. یہ دنیا بھی اللہ کی ہے, ہم سب اللہ کی مخلوق ہیں, اس دنیا کے اندر ہر چیز اللہ کے حکم سے ہوتی ہے. انسان تو گناہ بھی نہیں کر سکتا اللہ کے دیے ہوئے اختیار کے بغیر. انسان جھوٹ نہیں بول سکتا, شرک نہیں کر سکتا. اللہ نے اختیار دیا ہے تو انسان یہ کام کرتا ہے. تو یہ مطلب ہے اگر اللہ چاہتا تو وہ شرک نہ کرتے. گویا کہ انہوں نے شرک اللہ کے دیے ہوئے اختیار سے کیا ہے, لیکن یہ اللہ کا دیا ہوا اختیار, یہ اللہ کی مشیت, یہ مشیت کونی ہے, یہ مشیت شرعی نہیں ہے. تو ان دونوں چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. وما جعلناک علیہم حفیظا, اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ان کے اوپر نگران نہیں بنایا, زبردستی کرنے والا نہیں بنایا.
آپ انہیں پابند نہیں کر سکتے. کوئی مان لے تو ٹھیک ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، آخرت میں بھی کامیاب ہوگا، آپ نے زبردستی نہیں کرنی. کوئی نہ مانے تو دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت میں بھی جہنم میں جائے گا. اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے، اس نے اس اختیار کا غلط استعمال کیا ہے. اللہ نے اس کو اختیار کا غلط استعمال کرنے کی وقتی اجازت دی ہے، لیکن پھر اس کی وہ سزا بھگتے گا. آپ کو زبردستی نہیں کرنی، آپ ان کے اوپر داروغہ نہیں ہیں. وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور نہ تم گالی دو ان لوگوں کو جو بلاتے ہیں اللہ کے علاوہ، جو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ. فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو دشمنی میں بغیر علم کے. اللہ فرماتے ہیں کہ تم ان لوگوں کو جنہیں یہ اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جن سے یہ اللہ کے علاوہ دعائیں کرتے ہیں. کون؟ مشرکین. مشرکین جنہیں اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، جنہیں اللہ کا شریک بنا کر ان سے دعائیں کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو، مشرکین کے جو شریک ہیں، اے مسلمانوں تم انہیں گالی نہ دو. ہوگا کیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، بس وہ گالی دیں گے اللہ کو دشمنی میں بغیر علم کے. یہ ایک بہت بڑا اصول یہاں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. وہ اصول کیا ہے؟ دیکھیے، مشرک جن کو پکارتے ہیں، تو مشرک یا تو ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ جو نیک ہیں، انہوں نے اپنی عبادت کا اپنے آپ سے دعائیں کرنے کا حکم نہیں دیا، لیکن مشرک ان کی ذات میں غلو کر کے انہیں اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں اور انہیں حاجت روا، مشکل کشا سمجھتے ہیں، اور مشرک سمجھتے ہیں کہ دنیا میں، کائنات میں ان کا بھی تصرف ہے، ان کا بھی اختیار ہے. مشرکین ان سے دعائیں کرتے ہیں. اور کچھ ایسے مشرکین کے شریک ہیں کہ جو خود نیک نہیں ہیں، جو خود بھی اللہ کے نافرمان ہیں، جو خود بہت بڑا طاغوت ہیں، تو وہ مشرکوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے ہیں، اور وہ مشرکین سے کہتے ہیں کہ تم ہماری عبادت کرو، تم ہمارے پیچھے چلو. جیسے شیطان ہے، جیسے فرعون تھا، جیسے شداد تھا، نمرود وغیرہ. تو یہ لوگوں کو اپنی عبادت کی دعوت دیتے تھے، جیسے دجال ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں مشرک جن کو پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، تم انہیں برا بلا نہ کہو، تم انہیں گالی نہ دو. دیکھیے، ایک ہوتا ہے کہ شرک کا رد کرنا حکمت کے ساتھ، یہ ایک الگ چیز ہے بالکل. اور ایک ہے کہ جن کو مشرک پکارتے ہیں ان کا رد اس انداز سے کرنا کہ ان کی مذمت بھی ہو جائے اور ان کو ڈیگریڈ کیا جائے، ان کی گالم گلوچ کی جائے. اللہ فرماتے ہیں انہیں گالی نہ دو. اگر تم اپنی گالی دینے میں حق بھی جانب بھی ہوگے، تو مثال کے طور پر سینٹ پال ہے عیسائیوں کے ہاں، جو یہودی تھا، اس نے عیسائیوں کے دین کو خراب کر دیا. اب عیسائی جو ہیں وہ سینٹ پال کہہ لیں یا پولس کہہ لیں، وہ اس کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، ان کے ہاں وہ اس کی بڑی ایک حیثیت ہے. تو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے عیسائیوں کے سامنے، اس کو عیسائیوں کے سامنے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے، تحقیر نہیں کرنی چاہیے. باقی یہ کہنا ہے کہ فلاں چیز فلاں کی صحیح ہے یا فلاں چیز صحیح نہیں ہے، دلیل کے ساتھ بات کرنا حکمت کے ساتھ، اور کسی کی تحقیر کیے بغیر، یہ ایک الگ چیز ہے. یہ تو نبی کرتے رہے ہمیشہ. لیکن جن کو مشرک پکارتے ہیں ان کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا، اللہ فرماتے ہیں کہ نہ تم برا بلا کہو، تم گالی نہ دو ان لوگوں کو جنہیں یہ پکارتے ہیں مشرک لوگ. ہوگا کیا؟ فَيَسُبُّ اللَّهَ، تو وہ گالی نکالیں گے اللہ کو، وہ برا کہیں گے اللہ کو، عدوًا، دشمنی میں، بغیر علم، بغیر علم کے. یعنی جب تم ان کی تحقیر کرو گے، چاہے تم ان کی تحقیر کرنے میں حق بھی جانب ہو. کوئی بندہ اب سینٹ پولس کی تحقیر کرے کہ اس نے عیسائیت، جو حضرت عیسیٰ کا صحیح دین تھا، اس کو بگاڑ کے رکھ دیا، اور اس کو گالی دے، اس کو برا بلا کہے، تو کیا ہوگا کہ وہ کہیں گے دیکھو یہ مسلمانوں نے ہمارے بڑے کو برا کہا ہے، تو اب مسلمانوں کے بڑے اللہ ہیں، مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہم مسلمانوں کے بڑے کو برا کہیں گے. تو وہ دشمنی میں
اللہ کو برا کہیں گے بغیر علم کے، صرف دشمنی میں، صرف جواب دینے کے لیے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے وہ اللہ کو برا کہیں گے۔ تو اس سے ایک بہت بڑا اصول نکلتا ہے سد ذرائع۔ سد ذرائع کا مطلب ہے کہ اگر کوئی چیز فی نفسی ہی اتنی غلط نہ بھی ہو تو، لیکن اگر وہ کام کرنے سے کوئی ایسا کام ہو جائے کہ جس کا نقصان زیادہ ہو تو پھر وہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ سینٹ پال کو برا بلا کہنا وہ غلط تھا اور اس نے غلط کیا ہے، لیکن سینٹ پال کو اگر برا کہا جائے گا عیسائیوں کے سامنے اور اس کی تحقیر کی جائے گی تو پھر وہ دشمنی میں اللہ کو برا کہیں گے، تو اس کو برا نہیں کہنا۔ اور اس کی ایک اور مثال سد ذریعہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جائز کام کو بھی حکمت کی وجہ سے مخالف کے سامنے نہ کرنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ مخالفت میں ایسی چیز جو آپ کے ہاں اہمیت ہے، مقدس ہے، وہ اس کی تحقیر کر دے۔ تو اس کی ایک اور مثال قرآن کریم میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہودی جو ہیں وہ مسلمان جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تھے، کوئی دعوت دیتے تھے، کوئی حکمت کی دین کی بات بتاتے تھے، کوئی بات سمجھ میں نہ آتی کسی مسلمان کو، تو وہ مسلمان آگے سے بڑی عزت احترام کے ساتھ کہتے ہیں راعینا، ہماری رعایت کریں، ہمارا دھیان کریں، ہم پہ توجہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دوبارہ وہ بات دہرا دیتے، دوبارہ بات سمجھا دیتے، انہیں سمجھ آ جاتی۔ لیکن یہودی بدبختوں نے اس لفظ سے ایسے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی کہ وہ تھوڑا سا اس لفظ کو دبا کر وہ بھی آپ کی مجلس میں آ جاتے اور وہ آپ کو اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے وہ راعینا، جس کا لفظی مطلب ہے ہماری رعایت کریں، ہمارا دھیان کریں، وہ اس کو تھوڑا دبا کر راعینا کہتے، جس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا یا احمق شخص ولیعذ باللہ۔ تو وہ یہودی غلط نیت سے یہ کام کرتے، تو اللہ نے مسلمانوں کو روک دیا کہ اے مسلمانوں تم بھی یہ کام نہ کرو، تم بھی راعینا نہ کہو، بلکہ تم انظرنا کہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا وقولوا انظرنا واسمعوا، اے ایمان والو راعینا نہ کہو، انظرنا کہو۔ مطلب یہ ہے کہ راعینا کو یہودی غلط استعمال کرتے ہیں، وہ تھوڑا سا زور دے کر راعینا کہتے ہیں، جس کا معنی الٹ ہو جاتا ہے، غلط ہو جاتا ہے۔ تو تم لفظ انظرنا استعمال کرو، اگر یہودی اس کو چینج بھی کرنے کی کوشش کریں گے زور دے کر، تو یہ اس لفظ میں کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی۔ تو اس سے پتہ لگا اب مسلمان تو راعینا غلط نیت سے نہیں کہتے تھے، مسلمان تو راعینا نہیں کہتے تھے، وہ تو یہودی کہتے تھے۔ اللہ نے یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے مسلمانوں کو اسے روک دیا، حالانکہ مسلمانوں کے لیے راعینا کہنا بالکل جائز تھا۔ اس سے پتہ لگا بعض دفعہ کوئی جائز کام منع کر دیا جاتا ہے اگر کوئی شخص اس جائز کام سے ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے۔ یہودیوں نے ایک جائز لفظ سے راعینا سے ناجائز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کرنا چاہی، توہین کرنا چاہی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس جائز کام سے روک دیا، حالانکہ مسلمان اس نیت سے نہیں کرتے تھے۔ تو اسی میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ ہم جو باطل گروہ ہیں، ہم ان کے بڑوں کو چاہے وہ برے ہی کیوں نہ ہوں، ہم ان کی تحقیر نہ کریں، ہم ان کو گالی نہ دیں، ان کو برا نہ کہیں۔ اگر ہم ان کو برا کہیں گے تو وہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے معبود کو، معبود برحق کو، اللہ کو وہ برا کہیں گے دشمنی میں بغیر علم کے۔ اور اسی کی مثال حدیث مبارکہ میں ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کوئی انسان اپنے ماں باپ کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ کو گالی دو گے تو دوسرے جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دیں گے، تو گویا کہ تم خود اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا باعث بنے۔ تو ہمارے ہاں اپنے ماں باپ کو تو کوئی گالی نہیں دیتا، لیکن دوسروں کے ماں باپ کو کئی لوگ جو ہیں وہ غصے میں آ کر برا بلا کہہ دیتے ہیں، باپ کی ماں کی گالی نکالتے ہیں۔ تو اگر وہ جواب میں گالی پڑتی ہے انہیں، تو گویا کہ وہ اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا باعث خود بنے۔ اس کو کہتے ہیں سد ذریعہ۔ تو یہ بہت بڑا اصول ہے شریعت کا۔ اللہ فرماتے ہیں کذالک زینا لکل امۃ عملہم، اسی طرح ہم نے مزین کر دیا ہر امت کے لیے اس کا عمل۔ برے لوگ اگر اپنے معبودوں کو پکارتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے یہ عمل مزین کیا ہوا ان کے نظر میں، لیکن تم ان کی تحقیر نہ کرو، ان کو برا بلا نہ کہو، وہ اللہ کو برا بلا کہیں گے۔ ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان کے رب کی طرف ان کا لوٹنا ہے، فینبئہم بما کانوا یعملون، پس وہ خبر دے گا انہیں بما کانوا یعملون، ساتھ اس کے جو وہ عمل کرتے تھے۔
چلیں وقت ختم ہو گیا ہے، اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔